اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت مسجد نبوی میں کھڑا ہوں۔ میں یہاں ہوں کہ نہیں، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ ناظرین، موضوع یہ ہے کہ میرے ساتھ مسجد نبوی میں کیا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ بڑا خاص تھا کہ اس نے میری زندگی میں بہت بڑے اثر چھوڑے، میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، واقعہ کیا ہوتا ہے ناظرین، غور سے سنیے کہ عید کا دن تھا اور میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جدہ سے مدینہ منورہ آیا، اور میرے بھائی جو کہ دمام کے قریب ایک شہر جبیل ہے، وہاں سے بھی وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے وہاں تک پہنچے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہماری ملاقات ظہر کی نماز کے بعد ہوگی مسجد نبوی میں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں جاؤں گا، کھانا کھا کے آؤں گا تو ضرورت نہیں ہے، تو چلے میں نے زمزم وغیرہ پیا ہوا تھا، کھجوریں کھائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے بھائی کا انتظار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تقریباً عصر کی نماز تک یا عصر کی نماز کے بعد آ جائیں گے۔ اتنے میں ناظرین عصر کی نماز کی بات مطلب یہ ہے کہ ذہن میں تھی میرے، تو میرا کچھ ایسا معاملہ تھا ناظرین کہ جدہ میں اکثر جب عصر کی نماز ہو جاتی تھی تو میں کبھی تھوڑی دیر چلیں جی 10 منٹ کے بعد پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ آفس میں ہی جماعت کرنی ہوتی تھی، آفس سے مساجد ہمارے بہت دور ہوا کرتی تھی۔ تو میرے ساتھ یہ کچھ معاملہ تھا کہ عصر کی نماز تھوڑی سی کبھی کبھی دیر ہو جاتی تھی مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عصر کی نماز تک میں آ جاؤں گا۔ ناظرین، میں مسجد نبوی میں آیا اور دیکھ کے کہ ہاں یہ جگہ ٹھیک ہے کہ یہاں سے آنے جانے کے راستے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، وہ دروازہ بھی دکھائی دے رہا ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں، یہ انٹرنس کا دروازہ ہے، یہ انٹرنس کے دروازے ہیں، تو اس جگہ پر میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ وہ جس طرف سے بھی وہ آئیں تو میں ان کو مل لوں، ڈھونڈنا نہ پڑے ہمیں۔ میں آیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ ناظرین، ایسے بیٹھ گیا نیچے، اور ایک پلر جس کا نمبر مجھے اب یاد نہیں، شاید 114 نمبر پلر تھا، اس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اس طریقے سے۔ اب میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور میں انتظار کرنے لگا کہ میرے بھائی کب آئیں گے۔ ابھی میں ایسے سوچ ہی رہا ہوں تو میں نے کہا چلیں تسبیحات کر لیتے ہیں۔ تو ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں کون سی تسبیح کروں، تو اچانک میرے سامنے ایک صاحب آئے، تقریباً ان کی عمر لیٹ سے کہ 35 کے آگے پیچھے، ان کے ساتھ ایک بچہ جس نے ان کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اس کی عمر تقریباً ہوگی 4 سال۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ دور دور تک پلر ہیں، جیسے جس کو ہم پائے کہتے ہیں، یہ پلرز ہیں۔ تو یہ بندہ مجھے آتا ہوا دکھائی تو نہیں دیا، یہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گیا، آتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ تو یہ ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بندہ آتا ہوا دکھائی نہیں دیا، سامنے کھڑا ہے، تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ جو صاحب تھے مجھے کہتے ہیں بچے کی طرف اشارہ کر کے، یہ گم ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کس کی بات کر رہے ہیں، میں نے اب دھیان لڑایا، کہتی ہیں یہ گم ہو گیا تھا، لیکن میں نے پریشانی نہیں کی، یہ گم ہو گیا تھا، میں نے اس کی پریشانی نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں عصر کی نماز پڑھوں گا، اگر یہ میری قسمت میں ہے، نصیب میں ہے، تو یہ بچہ مجھے مل جائے گا، میں اس کی پریشانی کیوں کروں۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مجھے بعد میں مل گیا۔ یہ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا ایک بندے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے، تو عصر کے لیے کیا میں اپنے بچے کو ڈھونڈوں عصر کی نماز کے لیے؟ میں سمجھ رہا ہوں عصر کی نماز ابھی تو ظہر کی ہوئی ہے، تو عصر کی نماز تو ابھی ہونی ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ عصر کی نماز کا کہہ رہے ہیں، سامنے آئے، میں ابھی ان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا عصر کی نماز ابھی ہو گئی ہے کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں سو گیا تھا؟ نہیں، میں سویا تو نہیں تھا۔ تو دیکھا تو سامنے وہ غائب، جیسے ہی میں نے دیکھا وہ سامنے غائب، تو میں اچانک کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا ہو گیا
کدھر گئے کدھر گئے ادھر گئے کہاں گئے؟ ہر طرف تو پلر ہی پلر ہیں، چاروں طرف پلر ہیں، یہ گئے کہاں؟ اب میں جا رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں کسی پلر کے پیچھے ہو گئے، ادھر میں جا کے دیکھ رہا ہوں کسی پلر کے پیچھے ہو گئے، مجھے کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہے، یہ گئے کہاں؟ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں پریشان، اور اب تو میں حیران اور پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہوا کیا، یہ کون تھے، یہ کیا ماجرا ہے یہ کہ ایک سامنے سے دیکھتے دیکھتے بندہ غائب ہو گیا ہے۔ ناظرین میں انتہائی پریشان اور حیران ہوا۔ اب میں نے سوچنا شروع کر دیا، میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں اس بندے کی تلاش میں جاؤں تو یہ نہ ہو کہ پیچھے میرا بھائی آ جائے تو وہ پھر مجھے یہاں نہ پائیں، تو پھر وہ ڈھونڈتے پھریں گے، کیونکہ موبائل کی بیلز وغیرہ وہ بیٹری ختم ہو چکی تھی تو بند ہو چکے تھے۔ اب ناظرین میں نے سوچنا شروع کر دیا یہ ماجرا کیا ہے۔ تو میرے اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، میرے اللہ نے یہ دل میں بات ڈالی کہ تم عصر کی نماز میں تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہو، دیر سے پڑھتے ہو، تو یہ تو صلاۃ وسطیٰ ہے، تو یہ تمہیں بتانے کے لیے کوئی اور مخلوق تھی، یہ بتانے کے لیے مخلوق آئی تھی کہ بچہ بھی گم ہو جائے تو اس کی فکر مت کرو، پہلے اپنی نماز مکمل کرو، پہلے نماز مکمل کرو پھر کسی اور طرف آؤ۔ ناظرین یہ جب سوچ میرے میں آئی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو میں نے پھر پریشان ہو گیا کہ اب یہ تو واقعی ایک میرے لیے ایک پیغام تھا، کیونکہ بندہ آتا ہوا دکھائی نہیں دیا، بندہ جاتا ہوا دکھائی نہیں دیا، دیکھنے میں وہ ایک عام انسانوں کی طرح تھا، کپڑے پہنے ہوئے جیسے ہم لوگ پہنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوا کیا یہ ماجرا؟ اور مسجد نبی بھی خالی بالکل ست ہو چکی تھی، لوگ نہیں تھے ناظرین۔ تو میں سمجھا کہ ہاں اس میں میرے لیے کوئی خاص پیغام ہے۔ میں جب اپنے بھائی سے مل کر بھی باتیں کر کے بھی واپس جدہ بھی آ گیا اور رات کو آ کے اپنے کمرے میں لیٹا ہوں، تو میرے ذہن میں آیا کہ یا رب العزت میں تیرا احسان مانتا ہوں کہ تو اپنے بندوں کی کوتاہیاں بھی ان کو بتاتا رہتا ہے، تو وہ بھی ان کو بتاتا رہتا ہے کہ کس معاملے میں وہ سستی کر رہے ہیں اور ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا قصہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ناظرین۔ یہ میری زندگی میں بہت ہی خاص بات تھی، کیونکہ میرے ساتھ ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ خوابوں میں آیا مسجد نبوی میں، اور خوابوں میں دیکھتا رہا، اور میں جو ہے وہ زیارتیں کرتا رہا پرانی مسجد نبوی کی بھی، صحابہ کرام کی بھی، حتیٰ کہ ایک خواب تو اس کے بعد میں نے ایسی دیکھ لی ناظرین کہ جس میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں پہنچا ہوں اور میں لیٹ ہو گیا ہوں اور نماز ہو گئی، اور میں نے رونا شروع کر دیا ہے کہ میں لیٹ کیسے ہو گیا اور نماز ہو چکی ہے، پوری جماعت ختم ہو چکی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں اب آ گیا ہوں تو میں اب نماز اپنی پڑھ لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے نماز اپنی نیت کی ناظرین، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے نیت کی ہے، اور میں نے جیسے ہی ہاتھ باندھ کے میں ایسے ہی کھڑا ہوا ہوں ناظرین، تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے کچھ بندے آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد محسوس ہوا، ایک رکعت ادا کی، اب خواب میں ہی رکعت ادا کر رہا ہوں، 2 بندے آئے، 3 بندے آئے، 4 بندے آئے، لائنیں بنتی گئیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ حتیٰ کہ مسجد نبوی پوری پیچھے لوگوں سے بھر گئی ہے، اور میں نماز کرا رہا ہوں، اس کی امامت میں کرا رہا ہوں خواب میں، حتیٰ کہ مجھے ایک سٹیپ آگے آنا پڑ گیا مسجد میں، اس کے لیے تاکہ لوگ پیچھے اور آ سکیں، اتنی بھر گئی۔ اور میں جب اٹھا تو میں اتنا خوش ہوا کہ یا میرے رب کریم، میں تیرا احسان مانتا ہوں کہ تو اپنے بندوں کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے اپنے بندوں کا۔ تو ناظرین صلاۃ وسطیٰ خصوصاً، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، عصر کی نماز کو آپ لوگوں نے بالکل اپنے وقت پہ، صحیح وقت پہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کا اجر عظیم بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ایک صورت بھی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کیونکہ زمانے کی قسم، عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم خسارے میں ہیں، اس لیے کہ ہم وہ کچھ کر نہیں رہے جس کا ہمیں حکم ہے۔
تو یہ تھا قصہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ اللہ رب العزت اس میں اگر کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہے تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔